بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے احمد مشتاق کے کلام میں تمثال کاری۔ اس سے پہلے ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں جس میں ہم نے تمثال کاری کے معنی و مفہوم اور دوسرے لیکچر میں ہم نے تمثال کاری کی حسیاتی تقسیم اور اقسام پر بات کی ہے۔ آج ہم احمد مشتاق کے کلام میں تمثال کاری پر بات کریں گے۔ پہلے احمد مشتاق کا تعارف۔ اصل نام مشتاق احمد، ادبی نام احمد مشتاق، تخلص مشتاق۔ 1 مارچ 1933 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور میں سکونت اختیار کی۔ چارٹرڈ بینک لاہور میں سالہ سال ملازمت کرتے رہے۔ 1944 میں پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ایم اے اردو کیا اور بینک کی ملازمت ترک کر کے امریکہ چلے گئے اور ابھی وہیں ہیوسٹن میں مقیم ہیں۔ شاعری کے 2 مجموعے، نمبر 1 مجموعہ 1966 اور گرد مہتاب 1981 میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا کلیات بھی چھپ چکا ہے جس میں بیشتر کلام وہی ہے جو ان 2 مجموعوں میں موجود ہے، لیکن کچھ اضافے بھی ہیں۔ احمد مشتاق غزل کے کامیاب شاعر ہیں۔ کہیں کہیں کلام کی کچھ مشابہت ناصر کاظمی اور منی نیازی سے بھی ہے، تاہم اکثر اشعار انفرادیت کے حامل ہیں۔ ان کے ہاں ماضی سے لگاؤ پایا جاتا ہے۔ پرانی محفلوں کی بے رونقی، احباب کی جدائی اور زمانہ حال کی تبدیلیاں انہیں اداس کر دیتی ہیں۔ وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ اور مکان کی طرز زندگی سے بیزار ہو کر اکثر ماضی کی یادوں کا سہارا لیتے ہیں۔ احمد مشتاق کے کلام میں تمثال کاری۔ احمد مشتاق کی غزلوں میں ہمیں تمثال کاری کی انتہائی عمدہ مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ غیر مرئی چیزوں کو انتہائی احسن طریقے سے مجسم شکل دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے تصور اور خیال سے ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جو ان کی شاعری کو مزید 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ان کے ہاں ہمیں زیادہ تر بصری تمثال کاری کی مثالیں ہی ملتی ہیں، لیکن ہم نے تقریباً جتنی بھی حسیاتی ادراک ہیں اس کے حوالے سے اس کی تمام مثالیں نکالی ہیں، لیکن ان کے ہاں بصری تمثال کاری جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ سلگ رہی ہے فضا میں بہار کی خوشبو، چمن سے دور کھلے پھول آشیانے کے۔ خوشبو ایک غیر مرئی چیز ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے سونگھنے کی حس سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن شاعر اس خوشبو کو مرئی شکل میں لا کے پیش کر رہا ہے اور فضا میں اس کے عمل کی تصویریں بنا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر فضا میں بہار کی خوشبو سلگ رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ہماری سونگھنے کی حس، شامہ سونگھنے کی حس جو ہے وہ بھی ہے، اور چمن سے دور کھلے پھول آشیانے کے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بصری، تو دونوں چیزیں اس میں شامہ پلس بصر دونوں اس کے اندر حسیات آ جاتی ہیں۔ سوئیں شاخوں سے لپٹ کر کرنیں، سوئیں شاخوں سے لپٹ کر کرنیں، زرد پھولوں کے زمانے آئے۔ کرن روشنی کی ایک لہر ہے جس کا شاخوں سے لپٹ کر سونا ناممکن ہے، کیونکہ اس کا نہ تو کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں نیند کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن شاعر یہاں کرن کو کسی جاندار چیز کے روپ میں پیش کر رہا ہے جو درختوں کی شاخوں سے لپٹ کر سو رہی ہے۔ اس شعر کو پڑھتے ہی قاری کے ذہن میں کرن کا ایک مجسم وجود بن جاتا ہے۔ پہلے در آتی تھی جب بستی میں آتا تھا کوئی، پہلے در آتی تھی جب بستی میں آتا تھا کوئی، اب کھڑی رہتی ہے دروازوں کے باہر چاندنی۔
چاندنی چاند کی روشنی سے ہے جسے مقید نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی مجسم وجود نہیں ہوتا، لیکن اس شعر میں شاعر چاندنی کو ایک مجسم وجود کی شکل میں پیش کر رہا ہے کہ وہ دروازوں کے باہر کھڑی رہتی ہے۔ حالانکہ کھڑے ہونے کی صفت صرف جاندار مجسم چیز کے اندر موجود ہوتی ہے، لہٰذا شاعر یہاں چاندنی کو ایک لڑکی یا کسی بھی جاندار چیز کے روپ میں پیش کر رہا ہے۔ یہ بھی بصری تمثال کاری کی مثال ہے۔ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے ایک بدلی سے ایک تارا، آنکھ مچولی کھیل رہا ہے ایک بدلی سے ایک تارا، پھر بدلی کی یورش ہوگی پھر تارا چھپ جائے گا۔ تارا جو کہ ایک بے جان وجود ہے، شاعر ایسے ایک جاندار وجود کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، یعنی جس طرح کوئی بچہ کھیلتا ہے بالکل اسی طرح تارا بھی بدلی کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ یہاں شاعر اپنے تصور اور خیال کی طاقت سے تارے کو ایک جاندار وجود بنا کے پیش کر رہا ہے۔ یہ شعر بھی بصری تمثال کاری کی عمدہ مثال ہے۔ ویراں درختوں کی ٹوٹی ہوئی باہوں سے، ویراں درختوں کی ٹوٹی ہوئی باہوں سے اب کچھ نہیں کہنا بس دیکھتے رہنا ہے۔ یہاں شاید درخت کو ایک ایسے انسان کے روپ میں پیش کر رہا ہے کیونکہ بازوؤں کا ہونا انسانی وجود کے ساتھ خاص ہے اور درختوں کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ یہاں درخت کو ایک ایسے انسان کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ درخت کی اس انداز میں تصویر کشی بھی بصری تمثال کاری کی عمدہ مثال ہے۔ زرد کلیوں میں کھلے سبز دریچے جن میں، زرد کلیوں میں کھلے سبز دریچے جن میں دھوپ لیٹی رہی اور سائے کو چلتا دیکھا۔ دھوپ اور سایہ یہ دونوں غیر مجسم چیزیں ہیں، لیکن شاعر اپنے خیال کی طاقت سے ایک مجسم وجود میں ڈھال رہا ہے۔ اس شعر میں زرد کلیوں کے دریچے، کھلا دروازہ، کھڑکی میں دھوپ کے لیٹنے اور سائے کے چلنے کی انتہائی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہوائیں جن کی اندھی کھڑکیوں پر سر پٹکتی ہیں، ہوائیں جن کی اندھی کھڑکیوں پر سر پٹکتی ہیں، میں ان کمروں میں پھر شمع جلا کر دیکھ لیتا ہوں۔ ہوا ایک غیر مرئی چیز ہے جس کا کوئی وجود نہیں، جبکہ سر کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو۔ یہاں ہوا کے سر کو دکھایا جا رہا ہے جبکہ سر کسی جاندار چیز کا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں ہوا کو کسی جاندار چیز کے روپ میں پیش کر کے انتہائی عمدہ تمثال کاری کی گئی ہے۔ یہاں بھی بصری تمثال کاری ہے۔ سحر دم کرچیاں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ملتی ہیں، سحر دم کرچیاں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ملتی ہیں، تو بستر جھاڑ کر چادر ہٹا کر دیکھ لیتا ہوں۔ خواب تصورات اور خیالات کا نام ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن یہاں شاعر انہیں شیشے یا کسی ایسی چیز کے مماثل قرار دے کر تمثال کاری کر رہا ہے جسے اس کا کوئی وجود ہو۔ جس طرح شیشے کے ٹوٹنے سے اس کی کرچیاں بکھر جاتی ہیں، اسی طرح بستر جھاڑنے سے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں ملتی ہیں۔ یہ شعر بھی بصری تمثال کاری کی عمدہ مثال ہے۔ احمد مشتاق کے کلام میں تمثال کاری کی یہ انتہائی عمدہ مثالیں تھیں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ ان کے کلام میں جا بجا تمثال کاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اس کی مزید ہم مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں۔ بدلی بوندیں اتارتی تھیں، بدلی بوندیں اتارتی تھیں، اب چاند رکا ہوا کھڑا تھا، اب چاند رکا ہوا کھڑا تھا۔ اب بدلی بوندیں، اب بوندیں جب گرتی ہیں تو ان کو سنا جاتا ہے، اس کے شور کو سنا جاتا ہے، اور چاند رکا ہوا، اگر چاند رک گیا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے دور سے، تو اس میں سمعی اور بصری تمثال کاری دونوں موجود ہیں۔ سلگ رہی ہے فضا میں بہار کی خوشبو، چمن سے دور کھلے پھول آشیانے کے۔ اب بہار کی جو خوشبو ہے وہ سونگھی جاتی ہے اور پھول کھلنے کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں شامہ اور بصری دونوں ہیں۔ اب نہ کلیوں کے دریچوں میں صبا بات کرنے کے بہانے آئے،
تو اس میں بھی صبا کا ذکر ہے، اور صبا ظاہری بات ہے کہ ہوا میں ہے، اور ہوا میں اس کو جو ہے وہ دیکھا تو نہیں جاتا، اس کو سونگھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے شامہ تمثال کاری ہے۔ جب کھلی آنکھوں میں رکتے ہوئے ہوا کے قافلے، جاگتی مٹی پہ سو لیتی ہے دم بھر چاندنی۔ تو اس میں جی سمئی، اور کیونکہ جو قافلے، ہوا کے قافلے اور قافلوں کا جو آواز ہوتی ہے ان کو سنا جاتا ہے، ان کی گھنٹیوں کی آوازوں کو سنا جاتا ہے، تو قافلے جو رکے ہیں تو اس کا تعلق سمئی سے ہے۔ اور مٹی پر سو لینا، اور مٹی جو ہے یہ سخت ہوتی ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ لمسی جو ہے وہ تمثال کاری ہے۔ خیالوں کی گھنی خاموشیوں میں، خیالوں کی گھنی خاموشیوں میں گھلی جاتی ہیں لفظوں کی صدائیں۔ تو اس میں خاموشیوں اور لفظوں کی صداؤں کا تعلق سننے سے ہے، کان سے ہے، تو اس میں سمعی تمثال کاری ہے۔ جو غم جلتے ہیں شعروں کی چتا میں، جو غم جلتے ہیں شعروں کی چتا میں، انہیں پھر اپنے سینے سے لگائیں۔ تو یہاں پہ جلنا جو ہے یہ محسوس آگ کی تپش ہے جو محسوس کی جاتی ہے، تو یہاں پہ جو چیز محسوس کی جاتی ہے وہ لمس ہوتا ہے، اور یہاں پہ لمسی تمثال کاری ہے۔ زلزلے ہیں کہ تمہاری یادیں، زلزلے ہیں کہ تمہاری یادیں، دھیان کے شہر الٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز ہے وہ محسوس، زلزلہ بھی محسوس کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی محسوس کرنے کا جو ہے وہ انداز موجود ہے، تو یہاں پہ بھی لمسی تمثال کاری ہے۔ ذائقے بن کے پرانے موسم، ذائقے بن کے پرانے موسم میرے تالو سے چمٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ذائقوں کا ذکر ہے، تالو زبان کا ذکر ہے، تو یہاں پہ ذائقاتی جو تمثال کاری ہے وہ موجود ہے۔ جلتے جلتے ہنسے پتنگے، جلتے جلتے ہنسے پتنگے، روئیں بے اختیار شمیں۔ اب یہاں پہ جو جلنا اور رونا، تو یہاں پہ یہ انسان کی جو فیلنگز ہیں اس کا تعلق کا ذکر ہے۔ اب جلنا جو ہے یہ آگ ہے، اور آگ کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کی تپش کو محسوس کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ لمسی تمثال کاری جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، یہاں ہم نے دیکھا کہ احمد مشتاق کے کلام میں حسیاتی جو تقسیم اور اقسام ہے تمثال کاری کی، جس میں جو 5 انسان کی حسیات ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مسالے ان کے کلام میں موجود ہیں، ان کے 2 مجموعہ کلام اور جو ان کا کلیات، ایک کلیات ان کو ملا کے ان کے اندر بے شمار مسالے جو ہیں تمثال کاری کی موجود ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔